ایک نہ ایک دن یہ مانتا ہے خیر البشر کام اپنا زمانے میں کر جائے گا آسمان پر اسے غسل دے گے ملک آسمان پر اسے غسل دے گے ملک جو نبی کی محبت میں مر جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقیب اعظم ہندوستان محمد ثاقب حسین بارہ-بنکی صاحب، ملک ہندوستان کے مایہ ناز اور باوقار آوازیں قاری پرویز یزدانی صاحب، جناب شرافت بسوانی صاحب اور دیگر حضرات جس کے نام سے میں واقف نہیں ہوں. بہرحال جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. معزز سامعین، آپ کے گاؤں آتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی چھاؤں چھاؤں آتا ہے. کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی چھاؤں چھاؤں آتا ہے. وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے. وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے. بہرحال معزز سامعین، آپ نے اپنے اس دیار میں پورے ملک ہندوستان کے ان تمام ناموروں کے اسٹیج میں جمع کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستیاں، آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستیاں، سجتی ہے جن کے دم قدم سے محبت کی بستیاں، سجتی ہے جن کے دم قدم سے محبت کی بستیاں. بہرحال تحت لفظ میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد حقیقی معنی میں سننا ہے ثاقب صاحب کی توجہ کے ساتھ. مدینہ شریف کا خیال اپنے ذہن و تصور میں بسائے اور اس کے بعد یہ چار مصرے کہ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں. ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں. ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں. جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں. آؤ اس شان سے کہہ دیں کہ چلے سوئے حرم، عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوئے. عشق کے سجدے تو مدینے میں. اچھا ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد بھائی. مال بھی مالا بھی جب اس طرح نوازا جاتا ہے تو مجھے یہ شعر کہنے پر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ جزاک اللہ کہ شعور و فن نکھرتا جا رہا ہے، میرا عشق سمرتا جا رہا ہے. ادھر میں شعر پڑھتے جا رہا ہوں، ادھر میرا پیکٹ بھی بڑھتے جا رہا ہے. تو معزز سامعین، بہرحال اب آئیے اس کے بعد اور چار مصرے کہ اپنی نظر کو میری نظر سے بدل کے دیکھ. کہتے ایک دفعہ پورا مجمع مچل کے سبحان اللہ. ارے یار، رات کے تقریباً 1:40 ہو رہے ہیں لیکن آپ کے ماتھے پر ابھی 9 بج رہے ہیں. یہ میری گھڑی ہے. یہ سچے عاشق رسول کی نشانی. جی بالکل بالکل کہ اپنی نظر کو میری نظر سے بدل کے دیکھ. میاں جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں چل کے دیکھ. جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں چل کے دیکھ. اور رشک فردوس نے فردوس کی حد مانگی ہے. ثاقب بھائی، ارے پورے ملک ہندوستان میں آپ کا تہلکہ مچے گا انشاءاللہ. بھی اسی وقت ریاست اتر پردیش میں تو آپ کا کہنا ہے. دیکھیں آپ کی توجہ کے ساتھ کہ اپنی نظر کو میری نظر سے بدل کے دیکھ. بدل کے دیکھ. جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں چل اللہ 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 اللہ. جو دیکھنی ہے مدینے میں چل کے دیکھ. اور رشک فردوس نے فردوس کی حد مانگی ہے. رشک فردوس نے فردوس کی حد مانگی ہے. دفن ہونے کو مدینے میں لحد ہونے کو مدینے میں لحد مانگی ہے. اور اے شہنشاہ مدینہ، تیرے روزے کی جھلک انگنت آنکھوں نے بس ایک عدد مانگی ہے. انگنت آنکھوں نے بس ایک عدد
یقیناً میں 2 سے 3 منٹ کے لیے آیا تھا، لیکن میں دوسروں کا وقت کھا رہا ہوں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ارے بہرحال جی کہ اب میں خالص آپ نے جو ٹائٹل لگایا اصلاح نعتیہ مشاعرہ، آپ علیہ السلام کی سیرت، خالص سیرت پر میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ علیہ السلام کا سیرت کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے اس کائنات میں آنے کا مبعوث ہونے کا مقصد کیا تھا۔ یقیناً شعر کی وضاحت شعر کے مزے کو بیکار کر دیتی ہے، میں بلا کسی وضاحت کے میں شعر پیش کرتا ہوں کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے، انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا، وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے، پتھر جیسے انسانوں کو دوبارہ پڑھ دیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان جیسی حضرات کی دعائیں مل رہی ہے، نہیں یہ تو نہیں کہتا کہ شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن شاعری کا کمال ہے اس میں کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے۔ دیکھیے اہل فضا میں دیکھیے رنگ بہار ہے کہ یہ سب کرم ہے میرے خدا کا دوستو، میرے گلے میں دیکھیے پھولوں کا ہار ہے۔ بہرحال کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے، انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا، وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے، اور نہ آئی ہم کو اپنی ذات سے بھی دوستی کرنی، اور نہ آئی ہم کو اپنی ذات سے بھی دوستی کرنی، وہ اپنے دشمنوں پر مہربانی کرنے آئے تھے، اپنے دشمنوں پر مہربانی کرنے آئے تھے۔ بہرحال ماشاءاللہ آپ چائے پی رہے ہیں، پیتے رہے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، اگر یہ نہیں لائیں گے تو پھر ہمارے اہل اسٹیج کے حضرات کے شکوہ کریں گے کہ مہمان نوازی کی کوئی رائے نہیں ہے، یہ کیسی بستی ہے جہاں چائے نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ 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 جی یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ان تمام کا مزاج کیا ہے بتا دوں میں، یہ تمام حضرات کا مزاج یہ ہے، یہ کہتے ہیں اپنے دل سے کہ ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں وہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو جزاک اللہ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب شعر پڑھتا ہوں بلا کسی تاخیر کے، آپ بالکل بیدار ہیں، آپ کی بالکل کہ مہمان نوازی کی کوئی رائے نہیں ہے، یہ کیسی بستی ہے جہاں چائے نہیں ہے۔ مزاج بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے جی، کہ ایک بار کہیں سبحان اللہ تب تو یاد آئے گا بھائی، کہ ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں وہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ بہرحال دوست اب شعر سماعت فرمائیں کہ جہل زدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا، خاص کر یہ اہل اسٹیج کے لیے کیونکہ آپ لوگ علم و عمل سے لیس ہیں، کہ جہل زدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا، ایک امی نے غار ہرا میں اقرا کا اعلان کیا، ایک امی نے غار ہرا میں اقرا کا اعلان کیا، اور میرے شفیق نبی نے لمحہ بھر بھی سوچا نہیں کہ کس نے کیا ظلم کیا اور کس نے کیا نقصان کیا، کہ کس نے کیا ظلم کیا اور کس نے کیا نقصان کیا، کہ بسیرا خاک پہ ذہنوں پہ راج رکھتا تھا۔ نبی کی سیرت کو ڈوب کے سنیں پھر مزہ آ جائے گا۔ رات کے 3 بجے بھی آپ کو یوں محسوس ہوگا جب آپ نبی کے عشق میں بیدار ہوں گے کہ ابھی تو رات کے 8 بج رہے ہیں، ابھی رات کی افتتاح ہو رہی ہے۔ بہرحال کہ ماشاءاللہ بزرگ حضرات بھی بیٹھے، بہت اچھا لگتا ہے، یہ بزرگ حضرات کی وجہ سے ہماری یہ محفلیں آباد ہیں، کیونکہ چھت نہیں رہتی، دہلیز نہیں رہتی، دیوار و در نہیں رہتا، اگر گھر میں بزرگ نہ ہو تو گھر گھر نہیں رہتا۔ تو دوستو اسی لیے ہمارے بزرگ بہت ضروری ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، نبی کے محبت میں ڈوب کر سنیں کہ بسیرا خاک پہ ذہنوں پہ راج رکھتا تھا، وہ تشنہ لب تھا سمندر مزاج رکھتا تھا۔
بسیرا خاک پہ ذہنوں میں راج رکھتا تھا، وہ تشنہ لب تھا سمندر مزاج رکھتا تھا، ارے عجیب ذات تھی فاقوں میں جی رہی تھی مگر ہمیشہ مٹھی میں سب کا اناج رکھتا تھا، ہمیشہ مٹھی میں سب کا اناج رکھتا تھا۔ یہ اور بات کہ وہ تھوڑیاں نشی تھا مگر ہمیشہ زیر قدم تخت و تاج رکھتا تھا، ہمیشہ زیر قدم تخت و تاج رکھتا تھا۔ بہرحال آپ چائے پلانے میں مصروف ہے کیا بھائی؟ چائے پلانے میں مصروف ہے بھائی؟ ہم ہیں کہ محفل گرمانے میں لگے ہیں، آپ ہیں کہ چائے پلانے میں لگے ہیں، بالکل آپ بیدار رہے بھائی۔ ہاں بہرحال دوستو، میں بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا ہوں۔ قاری پرویز یزدانی صاحب اور جناب شرافت صاحب بسوانی ملک ہندوستان کے عظیم لہجے یہاں موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ پہلے ان کو سن لیں، انشاءاللہ پھر میں آپ کو، کیونکہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے۔ ابھی تو اللہ اکبر، ماشاءاللہ میرے دوستو، اسٹیج پر آنے کے بعد اچھے کے پیروں کی تھرتھراہٹ ہوتی وہ رکتی نہیں۔ میں نے دیکھا اس بچی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ تھرتھراہٹ تھی نہ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ روبوٹ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہو اور جو پڑھایا گیا اس کو وہی پڑھ رہا ہو۔ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے میرے دوستو، جو اسٹیج پر اتنے بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہوں اور یہ ایسی بچی آ کر پڑھے، نہ زبان لڑکھڑائے اور نہ پیر ڈگمگائے، یہ بڑی کمال کی بات ہوا کرتی ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے مزید طریقات سے نوازے ماشاءاللہ۔ اب آئیے میرے دوستو، ہمارے فہرست کے اندر صرف اور صرف 3 نام رہ گئے ہیں میرے دوستو، اس میں سے ایک نام کا انتخاب کرتا ہوں، چھپکے سے ایک نام کا انتخاب کرتا ہوں، اور ہمارے بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، رانچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے دوست ماشاءاللہ، جو یہ کہہ رہے تھے، یہ بات ان سے ہو رہی تھی حضرت سے پروگرام سے پہلے، تقریباً میرے خیال سے 3-4 بجے، تو یہ کہہ رہے تھے میں نے آج کی ٹرین کینسل کر دی، آپ کی نظامت سے میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ میں نے کہا حضرت کی مذاق کر رہے ہو، جوتا مار رہے ہو میرے جی، ابھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظامت کرتے ہیں یہ بھی الحمدللہ۔ سفیان حیدر صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، رانچی کے رہنے والے، یہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ اب آئیے میرے دوستو، بنا کسی تاخیر اور تمہید کے یہ میں ایک حوالے کر رہا علی جناب سفیان حیدر صاحب کے حوالے کہ آپ تشریف لے کے آئیں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مالو در کے عذیر لگتے ہو، مالو در کے عذیر لگتے ہو، با خدا بے ضمیر لگتے ہو، جو شادیوں میں جہیز وغیرہ مانگتے ہیں ان کے لیے کہ با خدا بے ضمیر لگتے ہو، با خدا بے ضمیر مالو در کے اسیر لگتے ہو، با خدا بے ضمیر لگتے ہو، ارے مانگتے ہو شادیوں میں جہیز، خاندانی فقیر لگتے ہو، مانگتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے شاکر بھائی، بہت بہت شکریہ، مانگتے ہو شادیوں میں جہیز، ماں بلٹ چاہیے بلٹ دے دیں گے ماشاءاللہ، مانگتے ہو شادیوں ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ کہ مالو زر کے اسیر لگتے ہو، مالو زر کے اسیر لگتے ہو، با خدا بے ضمیر لگتے ہو، ارے مانگتے ہو شادیوں میں جہیز، خاندانی فقیر لگتے ہو، مانگتے ہو شادیوں میں جہیز، خاندانی فقیر لگتے ہو۔ آئیے حاضرین، تحت میں شاعری پڑھنے والا اگر کوئی اس وقت شاعر ہماری ڈائس پر بیٹھے ہیں، یہ تو محترم علی جناب سفیان حیدر صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ محترم تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔